نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام زندگی ہے سنت آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم فجر کی جو نماز ہے اس کی سنت، اشراق کی نماز، چاش اوابین کی نماز کی رکعتیں اور ان کو کس کس ٹائم پہ پڑھتے ہیں، صبح کے ذکر و اذکار اور ان سب کو پڑھنے کے کیا کیا فضائل ہیں، کیا کیا اجر ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ جی تو میرا نام تانیہ مجیب ہے۔ ویلکم ٹو دا رحمان اکیڈمی آن لائن۔ فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ فجر میں 2 سنت اور 2 فرائض ہوتی ہیں۔ فجر کی سنتیں پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ادا کرنے کی بہت تاکید کی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی حالت میں فجر کی سنت نہیں چھوڑتے تھے، خواہ صحت مند ہوں، مریض ہوں، سفر ہوں، مقیم ہوں، مہمان ہوں، میزبان ہوں، یہ نماز آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ اسی لیے ان سنتوں کا اہتمام کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر فجر میں آنکھ آپ کی دیر سے کھلتی ہے تو آپ نے جیسے ہی اٹھنا ہے اور اٹھ کے فوراً نماز ادا کرنی ہے، لیکن زوال کا ٹائم دیکھتے ہوئے فوراً آپ نے فجر کی سنتیں اور فرائض دونوں ادا کرنی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر تمہاری فجر کی نماز رہ جائے تو جب تم اٹھو تو سنتیں پڑھنے کا بھی اہتمام کرو۔ اتنا ضروری ہے ان سنتوں کو پڑھنا۔ اچھا، صبح کی نماز کے خشوع اور خضوع سے پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یہ دن کی پہلی جو ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ اچھے سے رکوع کریں، سجود کریں، تلاوت، ذکر و اذکار، اور نماز کے بعد وہیں پر بیٹھے رہیں۔ مطلب یہ کہ جیسے آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی تو آپ مصلی پہ بیٹھی رہیں، ذکر و اذکار کیجئے اور اس وقت کوئی بھی سجدہ نہیں کریں کیونکہ سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ آپ ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، تلاوت قرآن پاک کر سکتی ہیں۔ فجر کی نماز اور اسپیشلی سنتوں کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ساری دنیا سے بڑھ کر ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جب آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی تو پھر مصلی پہ وہیں بیٹھے رہیں اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھ کر آپ اپنی تسبیح کو پورا کر لیجئے۔ جس شخص نے اس تسبیح کو پڑھ لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آیت الکرسی بھی پڑھیے فجر کی نماز کے بعد، اور یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھی رہیں گی، ذکر و اذکار کرتی رہیے، قرآن پاک پڑھتی رہیے جب تک سورج نکل نہ آئے۔ جب سورج نکل آئے تو تقریباً آپ نے 20 منٹ تک کی سارا کام کرنا ہے، 20 سے 15 منٹ دینا ہے۔ جب 20 سے 15 منٹ گزر جائیں تو اب آپ نے اشراق نماز ضحیٰ پڑھنی ہے۔ چاش، اشراق اور اوابین کی نماز کو نماز ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں اور پوری 4 کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، لیکن 4 جو ہیں وہ عمومی طور پہ پڑھی ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے نکلنے کے بعد آپ نے ذکر و اذکار کیا اور اس کے بعد پھر نماز ضحیٰ پڑھی، جس کو اشراق، چاشر و اوابین کہا جاتا ہے۔ جس نے یہ نماز پڑھ لی اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج اور عمرے کا پورا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ ایک دن کی اگر آپ نماز پڑھیں گی تو ایک دن میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حج اور عمرے کا آپ کو ثواب دے گا ان رکعتوں کو پڑھنے کے لیے۔ اور دن کے آغاز میں جس نے قرآن پاک پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ پھر صبح شام کے جو اذکار ہوتے ہیں اس میں آپ صبح کے اذکار جب کریں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے پورے دن کے لیے حفاظت کا اس کو ذریعہ بنا دے گا۔ آپ نے ظہر کی نماز سے پہلے جو 11:30 اور 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں جس نے بھی 4 رکعتیں پڑھ لیں جس کو نماز ضحیٰ کہا جاتا ہے، تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیں اور صرف وہ میرے لیے پڑھیں تو اس کے سارے دن کے کام میں بناؤں گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور مینشن کرتی چلوں کہ نماز اوابین کا، صلاۃ اوابین کا مطلب ہے کہ وہ دن میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ مغرب کے بعد والی جو نماز آپ کو حدیثیں ملتی ہیں وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ مغرب کے بعد کوئی نماز اوابین کی نہیں ہے۔
اوابین کی نماز جو ہے وہ صبح کے ٹائم ہے۔ اور اس کی وضاحت اور فضیلت اس حدیث سے ملتی ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ ہر آدمی کے جسم میں 320 جوڑ ہوتے ہیں، جس نے یہ نماز ادا کر لی تو اس نے اپنے ہر جوڑ کا صدقہ دیا۔ تو جس کو اپنے جوڑوں کی بیماری دور کرنی ہے وہ صبح کی یہ رکعتیں پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ضحیٰ صدقہ نکالتی ہے، ایسے کہ الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، اور ان سب کاموں سے 2 رکعتیں کافی ہو جائیں گی۔ تو اس میں یہ چیز واضح ہو گئی کہ نماز ضحیٰ کے ساتھ یہ تسبیح بھی اگر آپ کریں گے تو آپ کے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ نکلے گا۔ اور اگر صبح نماز ضحیٰ آپ ادا نہیں کر سکیں تو تسبیحات کو پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ یہ تو تھی نماز کی سنتیں۔ اگر آپ کو طریقہ دیکھنا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل پر نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ بھی ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔